جو ریزننگ فیکلٹی ہے اس کو قرآن جو ہے وہ تفکر کا نام دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ریفلیکٹنگ فیکلٹی ہے اس کو قرآن جو ہے وہ تدبر کا نام دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریکالنگ فیکلٹی ہے یہ بیسیکلی جو ہے انسان کا تذکر ہے۔ انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو تھنکنگ ہے وہ بیسیکلی ایک مینٹل پروسیس ہے، اور یہ جو مینٹل پروسیس ہے یہ انسان کی 4 فیکلٹیز کے اوپر بیس کرتا ہے۔ دوسرے معنوں میں اب یوں کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ کوگنیٹیو ٹولز دیے ہوئے ہیں جس کے اوپر انسان کی جو تھنکنگ جو ہے وہ بیس کرتی ہے۔ اب وہ بیسیکلی 4 کوگنیٹیو ٹولز ہیں۔ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کی 4 براڈر ٹائپس ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ انسان کے کوگنیٹیو ٹولز جو انسان کی سوچ کو لے کر چلتے ہیں۔ انسان کا جو پہلا کوگنیٹیو ٹول ہے وہ اس کی ریزننگ آتی ہے۔ دوسرے معنوں میں اب یوں کہہ لو کہ یہ انسان کی جو ہے یہ ایک لاجیکل فیکلٹی ہوتی ہے۔ اب یہ لاجیکل فیکلٹی بیسیکلی کیا ہے؟ یہ انسان کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے وہ اسی ریزننگ کے تھرو ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف طرح کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، جس طرح کاز اینڈ ایفیکٹ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بھی اسی ریزننگ کے تھرو وہ انالائز کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پرابلمز ہوتی ہیں یا پرابلم سولونگ جو کوالٹی انسان کی سوچ کے اندر پائی جاتی ہے اسے بھی ہم ریزننگ کے ہی ضمن میں لے کر آتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ انسان کا ریفلیکٹنگ ہے، اور یہ انسان کی جو ہے یہ انٹروسپیکٹیو فیکلٹی آتی ہے۔ اس میں وہ ہوتا کیا ہے، اس کے سامنے کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں، وہ ان کانسیپٹس کے اوپر کیا کرتا ہے، غور کرتا ہے۔ کچھ ریولیشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ کیا کرتا ہے، غور کرتا ہے، پھر وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ریزلٹس جو ہے وہ ڈرا کرتا ہے، اور یہ جو انٹروسپیکٹیو فیکلٹی ہے یہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیٹ از ریئلی ہیلپ فل فار ہز سیلف اسیسمنٹ اینڈ دا مورل ریفائنمنٹ۔ اس کے بعد جو تیسرا کوگنیٹیو ٹول ہے دس از انفیکٹ دا ریکالنگ، اور یہ ریکالنگ جو ہے اس کو اب یوں کہہ لو کہ یہ آپ کی میموری فیکلٹی بنتی ہے۔ اس میں وہ ریوائیو کر رہا ہوتا ہے اپنے پاسٹ نالج کو۔ جو 4تھ کوگنیٹیو ٹول ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہوا ہے وہ امیجننگ ہے۔ اس امیجننگ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ انسان کی کریٹیو فیکلٹی ہوتی ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان چاروں چیزوں کو قرآن جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری فیکلٹیز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اور قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی وحی ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان چاروں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 جو ریزننگ فیکلٹی ہے اس کو قرآن جو ہے وہ تفکر کا نام دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ریفلیکٹنگ فیکلٹی ہے اس کو قرآن جو ہے وہ تدبر کا نام دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریکالنگ فیکلٹی ہے یہ بیسیکلی جو ہے انسان کا تذکر ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے تذکر کے حوالے سے۔ اور جو 4تھ ون ہے جو امیجننگ ہے اسے بیسیکلی تخیل بولا جاتا ہے۔ اب ریزننگ کے حوالے سے کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ تفکر کے حوالے سے کہتا ہے افلا تعقلون، کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں کہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس میں بیسیکلی کیا چیز ہے، اس میں جو ہے اس کی ریزننگ فیکلٹی کو ایکسائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں قرآن جو ہے انسان کے تفکر کو جو ہے وہ ایڈریس کر رہا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنی جو تھنکنگ پاور ہے، جو ریزننگ پاور ہے، جو آپ کی کریٹیکل پاور ہے، اس کو تم استعمال میں لے کر آؤ، اور کاز اور ایفیکٹ میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو تم دیکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیق ہے، یہ بیسیکلی ایفیکٹ ہے۔ اب اس ایفیکٹ کے پیچھے جتنا ڈسپلن تمہیں نظر آتا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہے جو کہ فرسٹ کاز ہے، اس تک تم پہنچو۔ تو اس طریقے سے قرآن جو ہے انسان کی ریزننگ فیکلٹی کو اور کریٹیکل فیکلٹی کو جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کی جو ہے انٹروسپیکٹیو فیکلٹی ہے اسے قرآن جو ہے وہ تدبر کہتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا تم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے، کیا تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم قرآن کے اوپر جو ہے وہ سوچتے نہیں ہو، ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا تمہارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ تالے لگ گئے ہیں۔ اب اس اعتبار سے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ریزننگ فیکلٹی کو ایڈریس کیا ہے، وہاں قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی جو انٹروسپیکٹیو فیکلٹی ہے اس کو بھی وہ ایڈریس کر رہا ہے۔ اسی طرح تخیل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تخیل جو ہے وہ ایک انریلسٹک چیز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ انسان کی جو ہے یہ کریٹیو فیکلٹی ہوتی ہے نا، جس میں انسان جو ہے وہ چیزوں کو ویژولائز کر رہا ہوتا ہے،
اس میں اگر آپ غور کرو تو اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بھی پیش کرتا ہے. اس میں وہ کس چیز کو ایڈریس کرتا ہے قیامت کا منظر پیش کر کے؟ انسان کی جو امیجننگ فیکلٹی ہے اس کو وہ ایڈریس کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کا منظر بھی پیش کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کا منظر بھی جو ہے وہ پیش کرتا ہے. تو وہ انسان کے تخیل کو جو لے کر وہ ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. اس طرح قرآن پاک میں آتا ہے یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. جس دن آسمان جو ہے قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ جس دن آسمان جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور جو پہاڑ ہوں گے وہ اون کی طرح جو ہے وہ ہو جائیں گے. اب یہ چیز جو ہے انسان کے تخیل کو جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہیں. اسی اعتبار سے جو ری کالنگ فیکلٹی ہے اس میں قرآن اس چیز کو، اس فیکلٹی کو تذکر کا نام دیتا ہے. اب تذکر بیسیکلی دو طرح کا ہے. ایک تو تذکر وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا. اور تذکر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جس میں تذکر جو ہے جس میں ہم کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ہم پاسٹ نالج کو جو ہے وہ ریوائیو کر رہے ہوتے ہیں. جو جتنے بھی قصص اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں قرآن پاک کے اندر، جتنے بھی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق، ان تمام قصص کا تعلق، ان تمام واقعات کا تعلق جو ہے وہ انسان کے تذکر کے ساتھ ہے. کہ اللہ تعالیٰ جس میں مختلف قوموں کا ذکر بیان کرتا ہے، اور اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہم اپنا جو کنیکشن ہے اس پاس کے ساتھ جوڑیں، اپنے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت جو ہے وہ حاصل کریں. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کہ آپ تک ان قوموں کی خبر نہیں پہنچی. یعنی کہ کن قوموں کی؟ قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی. اب ان ساری چیزوں کا تعلق تو ماضی کے ساتھ ہے. اب یہ کوئی بیکار کہانی نعوذ باللہ نہیں ہے، بلکہ اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تذکر جو ہے اس کو لے کر چلا ہے. یعنی کہ انسان کی جو ری کالنگ فیکلٹی ہے اس کو وہ لے کر قرآن پاک چلتا ہے. تو اس اعتبار سے اسلام جو ہے یعنی کہ قرآن پاک جو ہے وہ انسان کی عقل کو پورا استعمال میں لانے کے لیے انسان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے.